بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اسامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے جو بائیڈن اترے گا تو یہ سیاسی یتیم ہو جائیں گے. اب ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو جا رہا ہے، اس نے تو دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. اور لیکن سوال آگے پھر یہ ہے کہ ٹرمپ آ پائے گا یا نہیں آ پائے گا. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ٹرمپ کے راستے میں اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا کاپی پیسٹ ہونا ہے. تو اگر پاکستان والا کاپی پیسٹ ہوتا ہے تو کیا ٹرمپ آ پائے گا؟ اور یہ جو سیاسی یتیم ہونے والے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا اہم سوال اور بڑا اہم مدعا جو اسامہ صاحب سے میں نے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ عمان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے دہشت گرد تنظیم داعش نے جو کیا ہے، اسامہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ معاملات وہاں عمان جو ہے نا وہ بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے بڑا سیف ہے. تو آخر ذائچے میں کہاں گڑبڑ ہو گئی ہے؟ یہ ہماری ویڈیو کسی نے دیکھ لی ہے یا انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسامہ صاحب عمان کا وزٹ کرنے والے ہیں تو آگے جو ہے نا حالات خراب کر دیجیے؟ ہوا کیا ہے یہ پوچھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کہ ہائے ان جو سیاسی یتیم ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اسامہ صاحب یہ امریکہ میں کیا ہونے والا ہے؟ ٹرمپ اب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور بائیڈن کے جانے سے ہم ان ہمارے جو جن کا یہ کیا کہوں جن کا یہ بڑا لگتا ہے ہم ان کا مستقبل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں سب سے پہلے تو آج پھر آپ نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پرانی اس کو حق ڈنڈی مار لی ہے. میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ ایسے یہ بائیڈن ایسے جائے گا کہ تاریخ میں کہا جائے گا کہ بدترین نامقبول ترین ہو کے اترے گا. اور اس وقت صدر ہے لیکن اگلی دوڑ سے آؤٹ ہو کے سرنڈر کی طرف جا رہا ہے. یہ غیر مقبولیت کی انتہا ہے کہ کنٹیسٹ ہی نہیں کرے گا اور حالات ایسے بن گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پریڈکشن ٹھیک ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ آئے گا پوری عوام بھی پوری کوشش کرے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو امریکہ کو ایک دم عقل آئی ہوئی ہے. خیر ان کو یہ ایکسرسائز بھی انہوں نے دیکھ لی ہے، پاکستان کی بھی انڈیا کی بھی. انہوں نے پوری دنیا کی جو ابھی عوامی جو بیہیویئرز ہیں ان کو انہوں نے نوٹ کر لی ہے کہ کدھر جا رہے ہیں. امید یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ٹرمپ کے نیچے جو نائب صدر لگایا وہ بائیڈن کا پتر ہی لگایا انہوں نے. بس سمجھ لیں کہ وہ بائیڈن کی ہی ایک عکس ہے جو اس کا نائب صدر ہے. تو اب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اب کام نکل جائے گا. جیسے جو کروانا ہے وہ ادھر سے اس طریقے سے ہو جائے گا. وہ بڑا ویسے بھی جیسے کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے اور وہ تو وہ اور ہی دماغ کا ہے. تو وہ ان کا کام ویسے سیدھا ہوتا لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس ریلائزیشن پہنچ گئی ہے. لیکن جو بھی کر لیں امریکہ اب اس ساری انریسٹ اور اس سب سے بچ نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ، یہ سارا سسٹم. لیکن یہ خدا کا نظام ہے اور وہ اس کو جس طریقے سے وہ اپنے ٹائم فریم میں فلو کر رہا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہمارا کام ہے کہ ہم فلو کی رخ پہ بہنا ہے یا مخالف بہنا ہے بس. اب امریکہ اور ٹرمپ کے جانے کی لیکن ادھر کے کوئی امپیکٹس کا تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم سے جب آپ نے پوچھنا ہوتا ہے تو ہم نے تو آپ کو بتانا ہے پلانیٹری جو موومنٹس ہیں. تجزیے کے طور پہ آپ زمینی حقائق جوڑتے رہیں، فلانے نے فلانے کو تھپڑ مار دیا اس لیے لڑائی ہوئی، فلاں نے فلاں پہ الزام لگا دیے اس لیے ہوئی. لیکن ہم نے تو آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ لڑائی ہونی ہے بس. وجہ کیا بنتی ہے کیا نہیں وہ اچھا عوام نے اٹھ جانا ہے، عوام ٹریگر ہو جائے ایسا ایونٹ ایکسپیکٹڈ ہے. اس کا بائیڈن یا ٹرمپ کی آنے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے اس عوام کے اٹھنے اور اس پریشر کے نتیجے میں اس نے غیر مقبول ہو کے حکومت آپ کی گر جائے یا چلی جائے تو اس کا بھی بائیڈن اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ایک چیز کا تعلق ضرور ہے، جنہوں نے پوچھا تھا کہ بھئی آرڈر کریں تو ہم پھر سیدھے ہو جائیں تو وہ بائیڈن نے جو منع کر دیا وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کہا بھئی ہم تو اپنے رولوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ادھر کدھر آپ لوگوں کی اس کو سپورٹ کر دیں. تو یہ معاملہ ہے. اور جس بات پہ میں نے انا نلا پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں ایک ویڈیو میں
اور بڑی دل سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا. کیونکہ میرے اگر دماغ کو آپ لوگ جیسے کہتے ہیں نا اس ٹائم جو ذہنی حالت ہے نا وہ عجیب ایک صورتحال ہے جو اس سارے سینیریوز کو ایک جیسے کہتے ہیں جوڑنے کی کوشش کرتی ہے. تو پھر لگتا ہے کہ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب پھر بڑا افسوس اور افسردگی کا موقع ہوتا ہے کہ عوام کو کیا بتائیں اور کیا کہیں کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, کسی پہ ہوپ نہیں ہے, کسی پہ آس نہیں ہے. ایون آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر پی ٹی آئی آ بھی جائے, صبح اٹھیں آپ ساری ان کو اسمبلی دے دیں, عمران خان آ بھی جائے, پھر بھی کچھ ادھر کچھ نہیں ہونے والا. جہاں ہم جا چکے ہیں یا جہاں صورتحال جا چکی ہے یا جو حقیقی طور پہ ہمارا جو ہے وہ ہے. بات یہ ہے کہ اب ہمارے دونوں دھڑوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے, پہلے تو یہ ہے ہی ڈمی. اگر اوریجنل بھی مان لیا جائے تو اب ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ عمران خان ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ خود ہوتا تھا تو وہ نہیں چلنے دیتا تھا, ان کے اندر سے وہ نکلنے دیتا تھا لیڈرشپ. اب عوام ہوگی تو عوام اب بیسیکلی فیصلے کر رہی ہے. عوام کے لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے یہ لیڈرشپ کر رہے ہیں. تو اس لیے ان بیچاروں کو اٹھانے کا, گرفتار کرنے کا کیا فائدہ؟ پیچھے اب عوام ہی نہیں سنتی, مانتی نہیں ہے, بات ہی نہیں سنتی. تو عوام کی جو ذہنی عکاسی کرے گا وہ اسی کو آگے کرے گی. تو اس لیے ان بیچاروں کو اٹھا لینا, کر لینا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ عوام اب پھیر ہی گئی ہے. عوام اب آپ لوگوں کی ساری اس سے جو ہے نا بالکل ناراض ہے, جو بھی پاکستان کی مینجمنٹ ہے اور جس طریقے سے ہماری یہ گورننس چل رہی ہے. اور یہ پلانٹس بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹریگر ہونا ہے. تو اس لیے اس حکومت کا جو جانے کا تعلق ہے وہ آپ کے بائیڈن کے ضرور ہے, وہ دوسری طرف سے ہے کہ زرداری صاحب بیسیکلی ویک ہوئے. بائیڈن سے ڈائریکٹ فون شون مار لیتے تھے اندر خانے چھپ چھپا کے. یہ مجھے تو یقین کریں, میری کبھی کبھی گٹ فیلنگ کہتی ہوتی ہے کہ یہ سائفر بھی زرداری نے لکھوایا ہو. یقین کریے, آپ کی کسی تجزیہ نگاہ نہیں, میری گٹ فیلنگ ہے کہ یہ سائفر بھی خود ہی لکھوایا ہو, پھر رجیم چینج کروائی ہو, پھر مانیٹر بن گیا ہو. اتنا کانفیڈنٹ پلیئر دیکھو تو صحیح نا, کھاتا صرف سبزی ہے اور دیکھو مطلب کیا بات ہے. تو مجھے اس سے لگتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا زرداری صاحب نے خود ہی لکھوایا ہے. ان سے سیکٹری ویکٹری کو کہے کہ کبھی تو ایک بھیج نہ خاطی در سے, پھر میں جب بندے اکٹھے کرتا ہوں پھر بوریاں. اچھا بھائی, پی ڈی ایم کا سربراہ فضل الرحمان, بینیفیشری شہباز شریف, نوٹوں کی بوریاں سندھ ہاؤس میں کھل رہی تھی. چیک کریں نا جو ویڈیوز تھی آپ کے جو میڈیا پہ چلی نوٹوں پہ دینے لینے کی, تو وہ سندھ ہاؤس میں تھی. جو نہیں مانتا تھا اس کو زرداری صاحب منا کے لے آتے تھے. تو یہ ساری کے ساری جو نیکسس ہے بیسیکلی یہ زرداری بائیڈن نیکسس تھا. اور یہ وقت کبھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں سچ تو بہت بعد میں بولے جاتے, کسی سیکٹری کا کسی اس کا ایمان جاگے گا مرنے سے پہلے. ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے لگتی ہے. تو یہ ایمان جاگیں گے جب مرنے لگیں گے, جب اسرائیل سامنے آیا تو پھر سچ پہ کتاب لکھ دیں گے, اس میں پتا چلے گا یہ بات. میری گٹ فیلنگ اس پہ بڑی شیور ہے کہ زرداری بائیڈن گٹ جوڑ کا نتیجہ تھا یہ سب. اور اب جب بائیڈن گیا تو اب آپ کی یہ بات کو میں اس اینگل میں ضرور تجزیے کے طور پہ سپورٹ کرتا ہوں کہ اب زرداری کی بھی طاقت گئی. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اس کی طاقت گئی تو نواز شریف نے جو اپنا بدلہ لینا تھا اب وہ لے گا. اور وہ یہی تھا کہ الیکشن کو ختم کر دو, کہانی اس کے یہ کیوں بیٹھے, بس میں باہر پھر رہا ہوں تو یہ کیوں پھرے, بس میں باہر ہوں تو یہ کیوں. اور نواز شریف صاحب لیکن کچھ گین نہیں کر پائیں گے. ہم ایسے عمان والے واقعے کے اوپر, عمان والی سچویشن یہ کیا اچھا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے عمان کی بات کی, عمان میری تو ہر بندے کی ایک اپنی انٹویشن ہوتی ہے, میری تو اپنی جو پریکٹیکل اپروچ تھی نا وہ تو یہ تھا کہ سعودیہ کا بارڈر ہے. ہم ایک جو اپنا پروجیکٹ جیسے ادھر کا پلان کر رہے تھے پاکستان کا, ایک ہم عمان میں بھی شروع کر دیں. 2 فیز ہوں گے, اوورسیز جو پاکستانیوں کے لیے پاکستان, اوورسیز کے لیے کمفرٹیبل ملک ہوگا, کرنسی ریٹ اچھا ہے, زمینیں سستی دے دیں گے ہمیں اور ہم اس میں فارمنگ اور اس طرح کا فارم ماڈل بنا دیں گے. اور کل کو جب علم بلند ہوئے تو یہ سعودیہ کا بارڈر ہے, سستی ایزی لینڈ کروزر, پیٹرول کی ٹینکیاں ڈرمیاں اندر, اور سیدھا جو ہے نا پہنچ جائیں گے سعودیہ.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، جس نے شہادت کی تمنا نہ رکھی وہ یہودی مرے یا نصرانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی طریقے سے جو آخری جنگ کے متعلق اگر ہم شیور ہیں کہ یہ اب قریب قریب آ رہی ہے، تو تیاری بھی تو دکھنی چاہیے۔ تو پھر اس تیاری کے نتیجے میں ہونا یہ تھا کہ آپ کو حکم یہ ہے کہ جب ادھر سے کالے جھنڈے برآمد ہوں تو کولوں کے بل گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو جاؤ، یعنی کہ آپ معذور ہیں پھر بھی جاؤ۔ تو اب پھر ہمارے پلانز میں بھی تو رخ ادھر ہونا چاہیے نا، ہمارا انداز اور اینگل، کہ ہم ذہنی طور پہ کچھ شو تو کریں نا کہ ہم قریب قریب ہو رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کا تھا تو یہ، اور ابھی عمانی سفیر سے بھی ایکسپیکٹڈ ہے خیر ملاقات اس سلسلے میں، وہ دیکھتے ہیں وہ ملاقات میں کوئی اچھی ہمیں کیا ایشورنس دیتے ہیں، ان کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ چکر کیا ہے۔ وہ اب میں چکر بتا دیتا ہوں جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس کو ہم نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا جب یہ ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا تھا، جب طالبان نے جسٹ ٹیک اوور لیا تھا افغانستان کا، تو ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوتا ہے۔ اس اٹیک کی ذمہ داری لی تھی آئی ایس نے۔ اب طالبان کی حکومت آ گئی تھی، امریکہ کا انخلا ہو گیا تھا اور آئی ایس۔ اس وقت میں نے بتایا تھا کہ امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر 10 سال مزید بھی اس نے بیٹھنا ہوتا تو بیٹھا رہتا۔ یہ شکست اور وکست کی کہانیاں نہیں ہیں، ان کے اہداف ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے اسٹریٹجی موو کی ہے، اب انہوں نے ادھر سے نکلنا ہے اور داعش کو ادھر چھوڑ دینا ہے۔ اب وہ جو شام سے پروڈکٹ ہے نا، فالتو تیار کیے پروڈکٹ ہے، تو اب اتنا ڈالر لگا، اتنا پیسہ لگا، وہ شام سے اٹھا کے انہوں نے افغانستان موو کر لی تھی ساری داعش۔ اس کا کام یہ تھا کہ طالبان کو بھی ٹیون اپ کیے رکھیں گے اس کے ذریعے اپنے جو معاملات ہیں۔ اب امریکن یو این فوج نہیں کرے گی، وہ سارے اہداف اب داعش کے ذریعے پورے کرائے جائیں گے جو بھی اس خطے میں۔ اور آپ تو ویسے ہی اس کی کالونی ہے، آپ کے ادھر اتنا بڑا ایمبیسی ہے، آپ سارے مطلب آپ بس اپنے آپ کو پاسپورٹ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس اپنا، ورنہ آپ لوگ ہم سب ہیں امیرکنز یہ بس ہمیں ابھی ویزے کے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ حالانکہ کالونی اناؤنس کرے سیدھا، جیسے ہانگ کانگ ہے یو کے کا پاسپورٹ دیتے ہیں ویسے ہمیں دیں بس چپ کر کے، ہم بھی پھر انجوائے کریں۔ تو اصل میں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، یہ ہے امریکن پاسپورٹ پر رنگ ہرا رہ گیا اس کا۔ تو اب انہوں نے اسی اس کے تحت جو داعش ہے اس کو استعمال کرنا ہے اس خطے میں، اور عمان جو اپنے آپ کو نیوٹرل رکھے ہوئے تھا بیسیکلی، عمان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم نے کسی پالیٹکس اور کسی اس میں نہیں جانا۔ ایون اس نے تو اپنی گوادر بھی چھوڑ دی، میں سمجھتا ہوں بڑی عقل مندی کی تھی، گوادر کی وجہ سے آج پاکستان پرابلمز ہے نا، نہ گوادر نہ ہوتا تو پاکستان کو چائنا نے کیا کرنا تھا۔ اور جس دن کا گوادر شروع ہوا میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ کبھی آپریشنل نہیں ہوگا، جس دن چلا تھا وہ آج سے کوئی میرے خیال 8-9 سال پہلے ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اچھے ہائی رینک کے آفیشلز تھے، تو میں نے اس وقت کہہ دیا تھا، فیملی میں جیسے ہوتے ہیں، تو میں نے کہہ دیا کہ آپ ایسے ہی گوادر پلاٹ لیتے پھرنے، زمینیں لینے، کوئی فائدہ نہیں، جس دن یہ چلنے لگے گی اس دن امریکہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا ننگا ہو کے سامنے آ جائے گا اور سیدھا ہو جائے گا، طریقے سے کوشش کرتا رہے گا ڈیلے کی، ورنہ پھر سیدھا آپ لوگوں کو ہو جائے گا۔ تو وہی ہوا، جب آپ لوگوں نے اب ایران گیس پائپ لائن کا معاملہ ہو یا جو چیزیں قریب لگنے لگتی تھی تو اب اس نے سیدھی کہنا شروع کر دیا، اور نہیں مانے تو ملک میں یہ صورتحال کریٹ کروا دی، یہ جو ساری اس ٹائم بنتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی تو شروع ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے۔ آپ لوگوں نے یہ جو پچھلے دنوں بڑی آنکھیں نکالی اور بڑے نئے ملکوں سے تعلقات، جو میں نے بتایا بھی تھا کہ ہمارے خارجی تعلقات میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ تحفہ ہے اس خطے میں۔ آئی ایس امریکن ونگ ہے بیسیکلی، جس کے ذریعے اب وہ لوگ کہنے لگتے ہیں جی ڈائریکٹ پے رول پہ ہیں کہ سیدھے یس باس کہتے، نہیں ایسے نہیں ہوتا، ایک خاص پلانز کے ذریعے لوگوں کے اندر سے وہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، ایک سادھو سا بندہ آگے کیا جاتا ہے جس کے ذریعے اور جس کے اس پہ یہ ساری جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پلانز بیسیکلی ایگزیکیوٹ کروائے جاتے ہیں۔ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، وہ بھی مجاہد اسلام ہوں گے، جیسے طالبان مجاہد اسلام بنوائے تھے،
ٹھیک ہے جی، لیکن میں آج تک سوچتا ہوں کہ چیک کریں نا کہ کبھی حافظ سعید تھا تو وہ صرف اس کا اسلام کشمیر کی حد تک تھا جہاد، یہ طالبان تھے تو ان کا اسلام صرف وہ افغانستان جہاد تھا. اب اپنی ہمارے بچے انہوں نے بھر بھر کے افغانستان اور ادھر مسجدوں سے لیے، ٹرینڈ کیے، سب ہوا. فلسطین کے لیے اب جب تک امریکہ کا فتویٰ نہ آئے گا جہاد نہیں ہونا، مولوی کچھ بھی کر لیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ، لیکن شرمندگی کی. لیکن آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں بیسیکلی، آپ کو تو پتہ چلے نا کل بے کل میں ایک دوسرے کو فلانا کافر فلانا کافر. قدرت نے اتنا بڑا پاکستانی قوم کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، ایکسپوز کیا کہ بھائی تم ایک دوسرے کو کافر کرتے پھر رہے تھے، تم لوگوں میں مسلمان ہے کون کہ تم لوگوں کو امریکہ کا مفتی فتویٰ دے گا تو تم لوگوں کے جہاد واجب ہوں گے، ورنہ آج امریکن فنڈ نہیں آیا تو کوئی جہاد نہیں. یہی آرمی آپ کی سری لنکا پہنچ جاتی ہے، پیسہ ملتا ہے. یہی نیپال میں گیا، نیپالی بھیا بھیا کرے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بڑے خوش تھے ہم سے، کہتے تھے آپ کی فوج نے آگے ہماری مدد کی زلزلے میں. اور نیپال میں کیوں ہم نے جو ہے نیپال سے اچھے تعلقات چاہیے تھے، بارڈر سائڈ تھی، بندے بندے گھسانے کے لیے اچھا رہتا ہے. انڈیا میں تو زبردست جہاں ہم نے کرنا ہے وہاں ہمارا اسلام بھی، ہمارا ہندوؤں سے بھی بھائی چارہ ایسا کہ ہمیں لگے کہ یار اتنی عزت تو پاکستان نہیں ملی کبھی جتنی نیپالیوں نے دی، بلکہ دل ہی نہیں کرتا تھا آنے کا. تو یہ داعش کی کہانی اب آگے ایکٹیو ہوگی، صرف ادھر نہیں ہوگی، آپ کے بھی ہوگی. یہ عمان کی کہانی نہیں ہے، آپ بھی سنیں گے کہ انہوں نے یہ قبول کر لیا. افغانستان میں بھی سنیں گے، ایران میں بھی سنیں گے. اب آپ داعش ہی کے ذریعے سارا یہ خطہ جو ہے وہ اپنے مطلب وہ انریسٹ میں کریٹ کرنے کے لیے وہ سارا کیا جائے گا. صحیح، بالکل صحیح. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.